خطاب کرنے جا رہے ہیں۔ آواز بس ٹھیک ہے۔ پریس اور میڈیا والوں کا بڑا جہاد ہے۔ آپ کی میرا خیال ہے شفٹیں چینج ہوتی ہیں 12 گھنٹے بعد۔ بڑی ہمت ہے آپ کی، بڑی ہمت، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت اس جد و جہد کو منزل مقصود تک پہنچائے، اس میں آپ کی بڑی قربانی، وہ اپنی ڈیوٹی بھی ہے مگر یہ بڑا جہاد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معلوم ہے مجھے اس وقت سونے کا وقت ہے، نماز کا وقت اب ہو رہا ہے پڑھ کے، لیکن میں چونکہ سیدھا میٹنگ سے واپس سیدھا ہی آیا، میرے ساتھ میرا وفد تھا اور اسٹیٹ اوے آرمی چیف کے ساتھ میٹنگ تھی، چونکہ وہی اس تمام میٹر کے لیے آرمی کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے ثالث اور ضامن بنے، تو آرمی چیف جنرل راحیل شریف صاحب کے ساتھ میٹنگ تھی۔ یہاں سے سیدھا وفد کے ہمراہ ہم میٹنگ کی جگہ پہ پہنچے اور میٹنگ سے فارغ ہو کر سیدھا یہاں آیا، ابھی کسی اور جگہ نہیں گیا۔ مجھے گاڑی میں خبر ملی ہے کہ شاید بعض چینل پہ اس طرح کا خیال ظاہر کیا جا رہا تھا کہ میٹنگ ختم کر کے شاید چودھری صاحبان کے ہاں میں گیا ہوں یا کسی اور جگہ گیا ہوں، تو بتانا چاہتا ہوں کہ کہیں اور جانے کا ٹائم نہیں ملا، اسٹیٹ اوے گئے اور وفد کے ہمراہ آرمی چیف صاحب سے میٹنگ ختم کر کے سیدھا آپ کے پاس آیا ہوں اسٹیج پہ، کہیں اور نہیں گیا۔ ہماری میٹنگ آرمی چیف جنرل راحیل شریف صاحب کے ساتھ تقریباً 3 گھنٹے اور 20 منٹ رہی، 3 گھنٹے اور 20 منٹ تقریباً میٹنگ رہی۔ ایک بات ابتدا میں کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ جہاں تک اس میٹنگ کا تعلق ہے وہ نہایت خوشگوار ماحول میں اور باہمی اعتماد کے ماحول میں ہوئی۔ نتائج تو کل معلوم ہوں گے، لیکن اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے کہ آرمی چیف اور آرمی ایز این انسٹیٹیوشن، ادارے کے طور پر انہوں نے ذمہ داری لی ہے اگر ثالث اور ضامن بننے کی، تو میٹنگ کی حد تک میری پہلی ملاقات تھی زندگی کی پہلی ملاقات، میٹنگ کی حد تک میں بہت مطمئن ہوا اور اس سے ایک اعتماد پیدا ہوا ہے اور پر امید ہوا ہوں کہ امید ہے انشاءاللہ تعالی انقلاب مارچ، یہ لاکھوں لوگ جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ اس مقصد کے حصول میں صدق اور اخلاص کے ساتھ اس کو ریزولو کرنے میں، اس کو کانفلکٹ کو حل کرنے میں اور مقاصد کی صحیح اچیومنٹ میں صدق اور اخلاص کے ساتھ لگتا ہے انشاءاللہ صحیح معنی میں اپنا رول، اپنا کردار ادا کریں گے۔ ہمارا جو پورا چارٹر ہے ایف آئی آر سے لے کر، ایف آئی آر میں نے آپ کو بتایا کہ وہ شریک برادران نے انتہائی دھوکہ دہی کی ہے۔ یہ اچھی بات ہے کہ میٹنگ پر روانہ ہونے سے پہلے ایف آئی آر کی پوری کاپی ہمارے پاس پہنچ گئی تھی،
اور ہمارے جو وکیل ہیں منصور الرحمان خان آفریدی، انہوں نے وہ ایف آئی آر کی کاپی بھجوا دی تھی۔ شریف برادران نے حسب عادت اور ان کے مشیران نے انتہائی دھوکہ، دجل اور فریب کیا، اور ٹی وی کو جو کاپی دی ہے ایف آئی آر کی، وہ دھوکہ دینے کے لیے اس کا صرف وہ حصہ دیا ہے اردو میں لکھا ہوا جو درخواست ہم نے دی تھی 17 جون ماڈل ٹاؤن کے سانحہ پر ایف آئی آر درج کرنے کے لیے 3 صفحات پہ مشتمل اردو میں لکھی ہوئی، انہوں نے ٹی وی کو صرف وہ حصہ دیا ہے۔ آپ اندازہ کریں ان کے مکر کا، فریب کا، بددیانتی کا، خیانت کا، یہ کتنے ناقابل اعتماد لوگ ہیں۔ تو ٹی وی وہ دکھاتا رہا، لیکن ایکچوئل وہ کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے اس کے ساتھ 2-2.5 صفحے انگلش کے ایسے اور ایڈ کر دیے جو ایف آئی آر کا حصہ نہ تھے، نہ ہونا چاہیے تھا، نہ قانون اور روایت اجازت دیتی، اور وہ اس سے اس لیے ایڈ کیے تاکہ نواز شریف اور شہباز شریف صاحبان اور ان کے وزیروں کو وہ ایف آئی آر کے اندر ہی سے بری کر دیں۔ اور 780 یہ بھی نہیں لگایا دہشت گردی کا جو دفعہ ہے، کسی اور دفتر میں بیٹھ کے قانونی ماہرین اور اپنی لیگل ایڈوائزرز کے ساتھ انہوں نے تیار کی، اور تیار کر کے روٹین میں ایس ایچ او کو نہیں دی تیار کرنے کے لیے، لیگل ایکسپرٹس کے ساتھ بیٹھ کے عیاری تیار کی، اور ٹی وی کو عوام کو دھوکہ دینے کے لیے ایک حصہ جاری کر دیا، اور اس کے ساتھ 2-2.5 صفحے اور لگائے جو ایف آئی آر کا حصہ نہیں تھے۔ ایف آئی آر ہوتی ہے، کل میں پھر تفصیل سے چونکہ میں اس کو ایکسپلین اور کروں گا، ایف آئی آر ہوتی ہے وہ درخواست جو متاثرہ فریق لکھ کر دیتا ہے تھانے میں کہ اس کو درج کریں بطور ایف آئی آر، وہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہوتی ہے۔ ایس ایچ او اور پولیس کا کوئی حق نہیں ہے کہ اس کے اندر اس درخواست کے علاوہ اور مواد شامل کریں۔ انہوں نے اتنی بددیانتی کی، مکاری کی، اتنا جھوٹ بولا، آرمی چیف کو بھی خبر نہیں تھا ان کی اس بددیانتی کا، ان سے بھی دھوکہ دیا۔ انہیں کہہ دیا کہ ایف آئی آر درج کر دی، جیسے ٹی وی چینلز کو کہہ دیا کہ ایف آئی آر درج کر دی ہے۔ میں نے لے جا کے جنرل راحیل شریف صاحب کو سب سے پہلے وہ ایف آئی آر دکھا دی، اور ان کو بتا دیا کہ کتنا بڑا فراڈ کیا ہے۔ اگر پہلے قدم پر وہ یہ فراڈ کر رہے ہیں تو آگے ان کی صورتحال کیا ہوگی۔ آرمی چیف نے وہ ساری ایف آئی آر دیکھ لی، ان کو پوری سمجھ تھی اس بات کی، اور وہ خود حیران رہ گئے کہ یہ سراسر دھوکہ ہوا ہے۔ اور صبح انشاءاللہ سب سے پہلی بات وہ اس ایف آئی آر کو کینسل کروا کے صحیح ایف آئی آر کو دوبارہ درج کروانے کی کریں گے، پہلا کام۔ اور ہم نے کہا ہم اس ایف آئی آر کو قبول کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہیں۔ یہ قاتلوں کو، یہ ایف آئی آر قاتلوں کو برات دے رہی ہے۔ دنیا کی تاریخ میں اور پاکستان میں کبھی اس طرح کی ایف آئی آر نہیں کٹی۔ یہ تو ایک بات ہو گئی۔ دوسرا، 3.25 گھنٹے اس پر لگے کہ پورا ایجنڈا ان کے نواز شریف اور شہباز شریف دونوں کی چھٹی کرانے سے لے کر پورے انقلابی اصلاحات کا مکمل ایجنڈا، اکاؤنٹیبلٹی کا، احتساب کا، غریبوں کے 10 نکات کا،
ریفارمز کا، نیشنل گورنمنٹ کا، پورے انقلاب کا ایجنڈا ایک ایک آئٹم تفصیل کے ساتھ ڈسکس ہوا. اس پر 3.25 گھنٹے لگے. اور آپ کا موقف جس کے لیے آپ نے قربانی کی، جس کے لیے قیدیں اٹھائیں، جس کے لیے مار کیے، جس کے لیے بھوک برداشت کی، جس کے لیے پیاس برداشت کی، جس کے لیے مصائب اور آلام جینے، اور جس کے لیے دھوپ میں اور بارش میں یہاں بیٹھے ہیں، وہ پورا ایجنڈا 3.25 گھنٹہ دلائل کے ساتھ، اسباب کے ساتھ، ریزن کے ساتھ آرمی چیف کے سامنے رکھا. اور میں انہیں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ میں نے نہیں دیکھا کوئی ایسا جنرل یا آرمی چیف اتنا شاندار پیشنٹ آڈینس کو تحمل کے ساتھ 3.25 گھنٹے پوری ایک ایک بات کو سنا، ایک ایک لفظ کو سنا. میں نے اینڈ پر ان کا شکریہ ادا کیا، اپریشیٹ کیا کہ آپ نے اتنے تحمل سے ایک ایک بات سنی، دلائل کے ساتھ سنی، ریزن سنے، اسباب سنے، اور پورا کیس انہوں نے اچھی طرح ہمارا نقطہ نظر سمجھ لیا. اور آخری بات جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں نے کہا کہ جتنا میکینزم ہے انقلاب کا، جتنا میکینزم ہے نیشنل گورنمنٹ کا، اصلاحات کا، احتساب کا، 10 نکاتی پروگرام کا، غریبوں کے حالات کے بدلنے کا، ڈیولوشن کا، گراس روٹ لیول تک اقتدار کو پہنچانے کا، غریبوں کو انصاف ان کی دہلیز تک پہنچانے کا، اور ساری اصلاحات کے بعد پھر انتخابات کا، یہ جو سارا ایجنڈا ہے اس پر بات بعد میں ہوگی، اس پر گفتگو بعد میں ہوگی. ہم تیار ہیں اس کے میکینزم پر، اس کے طریقہ کار پر، اس کے فارمولے پر، مگر کل ہمیں نواز شریف اور شہباز شریف نہیں چاہیے اپنی کرسی پر. ایف آئی اے نئی درج ہو نئے سرے سے. نہ نواز شریف کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں، نہ شہباز شریف کو وزیر اعلیٰ دیکھنا چاہتے ہیں. اور اگر بدلیں گے بھی تو نہ ان کے خاندان کا آدمی ہوگا اور نہ کوئی ایف آئی آر کا نامزد ہوگا. کل ہم ان کو اقتدار پر نہیں دیکھنا چاہتے. اگر یہ 3 کام کل تک ہوئے تو اگلے پورے کے پورے پروگرام پر گفتگو ہوگی، کمیٹیاں بیٹھیں گی، گفتگو ہوگی. اور اگر کل ایف آئی آر نئی نہیں کٹتی اور شہباز شریف، نواز شریف صاحب کی بات، عمران خان بھی کر لی تھی، وہ 10 منٹ یا 15 منٹ ہم سے پہلے چونکہ پہنچ گئے تھے، اور ہمارے ساتھ جوائنٹ میٹنگ بھی کچھ دیر ہوئی، کچھ دیر اس کے بعد وہ آ گئے، ان کی کچھ اور مصروفیات تھیں. ہمارا چونکہ کیس اور ایجنڈا بہت طویل تھا، ان کے پوائنٹس مختصر تھے. ہمارا طویل ایجنڈا تھا 10-12 نکات کا. ہم نے ایک ایک ایشو کو ڈسکس کرنا تھا، اس لیے ہمارے 3.25 گھنٹے لگے. اور یہ واضح کر دیا کہ اگر کل ایف آئی آر نئی نہیں کٹتی صحیح، اور نواز شریف اور شہباز شریف برطرف نہیں ہوتے تو آگے کوئی بات نہیں ہوگی، اور دمادم مشق کلندر ہوگا، دمادم مشق کلندر ہوگا، دمادم مشق کلندر ہوگا. ہم آگے گفتگو چلا ہی نہیں سکتے جب تک کل نواز شریف اور شہباز شریف کا صحیح ایف آئی آر کرنے کے ساتھ ان کا خاتمہ نہیں ہوگا. یہ اینڈ ہے. اس کے بعد انشاءاللہ اگلی باتیں تفصیل کے ساتھ کل ہوگی. اور یہ بھی کہہ دیا کہ ان دونوں کا استعفیٰ چاہیے، ایف آئی آر چاہیے، تب بات آگے چلے گی. اور اگر یہ مستعفی نہیں ہوتے تو کوئی آگے ایکسٹینشن بھی نہیں ہوگی. ہماری آج کی آخری ایکسٹینشن تھی، کل انشاءاللہ عوام کا جو فیصلہ ہوگا وہ ڈاکٹر
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह डॉक्टर ताहिरुल कादरी कारकुनान से खिताब कर रहे थे और उनका ये कहना था कि FIR में भी शरीफ बरादरान ने धोखाधड़ी की है और वो FIR उन्होंने आर्मी चीफ को दिखाई तो आर्मी चीफ भी FIR देखकर हैरान हो गए। उनका ये कहना था कि कल आर्मी चीफ नई FIR दर्ज कराएंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने आर्मी चीफ को कह दिया है कि कल नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अपनी कुर्सी पे नहीं चाहिए। FIR दुरुस्त FIR की बात करेंगे। राहील शरीफ जो कि आर्मी चीफ हैं, दुरुस्त FIR की बात करेंगे। इसके अलावा डॉक्टर ताहिरुल कादरी का भी ये कहना था कि कल तक वजीर आला और वजीर आजम अपनी कुर्सी पर नहीं चाहिए, उसके बाद आगे जो कौमी हुकूमत है उस हवाले से बातचीत होगी, वरना बातचीत नहीं होगी और दमादम मस्त कलंदर होगा। फारूक एजाज हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। फारूक एजाज, मजीद बताइएगा। तो बिल्कुल अल्लामा ताहिरुल कादरी ने हमेशा की तरह कारकुनों को वापस आकर एतमाद में लिया है और कारकुनों को जो आर्मी चीफ के साथ मुलाकात हुई थी उसके हवाले से तफसीली आगाह करते हुए बताया है कि आर्मी चीफ पर वादे कर दिया है उन्होंने कि कल 2 मुतालबात अगर तस्लीम नहीं किए जाते तो बात आगे नहीं बढ़ सकेगी। वो 2 मुतालबात वही हैं जो हुकूमती कमेटी के साथ भी जेरे बहस आते रहे, जिनमें सबसे पहला मुतालबा सानिया मॉडल टाउन के शोहदा की FIR का इंदराज है। उनका ये कहना था कि जो FIR दर्ज की गई वो टोटली बदनीयती पर मबनी FIR दर्ज की गई, जिसमें जो मीडिया को कापी जारी की गई वो मुख्तलिफ थी, जबकि जो ओरिजिनल FIR है वो मुख्तलिफ है। और उन्होंने आर्मी चीफ को भी इससे आगाह कर दिया है कि अगर इब्तदाई मरहले में ही हुकूमत बदनीयती पर मबनी इक़दाम कर रही है तो मामला कैसे आगे बढ़ सकेंगे। उनका कहना था कि दूसरा नुकता उनका नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को ओहदों से हटाने का था। उन्होंने कहा कि अगर ये दोनों मुतालबात कल तक तस्लीम नहीं किए जाते तो मामला आगे नहीं बढ़ेंगे और बात आगे नहीं बढ़ाई जाएगी और फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। उनका कहना था कि जो डेडलाइन माजी में दी जाती रही, जब से ये धरना चल रहा है, हुकूमत को बार बार मौके दिए जाते रहे और बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए हुकूमत को बार बार